اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک بہن جو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے، لیکن اس بات کو کہنا اور انڈرسٹینڈ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ یہ تو نہیں کہتی استغفر اللہ کہ میں کسی شرک میں انوالو تھی، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب بھی مجھے کسی بھی چیز کی حاجت تھی، کوئی بھی پیسوں کی ضرورت تھی یا کچھ تھی، تو میں اپنے رشتہ داروں سے اکثر اوقات فون کال کر کے یا میسج کر کے مانگ لیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ اگر ان کو نہیں میسج کروں گی تو انہیں پتہ کیسے چلے گا، اور ان کو اللہ نے ہی میرا وسیلہ بنانا ہے۔ اور اکثر اوقات جب ان کو پیسے مل جاتے تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو میں نے بتایا ہے تو ان کو پتہ لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ کروایا کہ میں ان کو فون کر کے بات کرتی ہوں۔ لیکن بھی کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان پختہ کر دیا کہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جب ایک دفعہ آپ نے اللہ سے مانگ لیا ہے تو پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ 110% آٹومیٹکلی پوری ہو جائے گی۔ اور کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہی ہوا۔ پہلے سمجھتی تھی یہ کہ لوگوں سے مانگیں گی، جب تک ان کو اپنی پرابلم نہیں بتائیں گی تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گا، بے شک دینے والا اللہ ہے، لیکن جب تک اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے پرابلم ہے تو کیسے ہوگا مسئلہ حل۔ تو کہتی ہیں یہ میرے ایمان کی کمزوری تھی، مجھے بس اللہ کو بتا دینا تھا کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ وسیلے بنانے والے تو اللہ کی ذات، اکثر ایسے نہیں ہوتا کچھ رشتہ دار آ کے ہمیں ویسے ہی پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے مانگے ہوتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ایک انعام ہے درود ابراہیمی پڑھنے والوں پر کہ ان کی پختگی، ان کا یقین اللہ پر بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تب زیادہ کلیئر ہوا جب ان کو اشد ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ اماؤنٹ چاہیے پیسوں کی۔ بس انہوں نے کہتی ہیں میں نے دعا کی اور اس سے 2 باتیں پتہ لگیں کہ انہوں نے بہت سوچا کہ میں اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں سے ذکر کروں ان پیسوں کا جو مجھے چاہیے، لیکن شرم کے مارے زبان پر لا نہ سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، تو بس جو زبان پر نہیں آ رہا تھا، کہتی ہیں آٹومیٹکلی ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار نے ان کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی ہی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی بغیر ان کے کہے۔ اور اس بات سے ان کو 2 سبق ملے۔ پہلا یہ کہ اپنی حاجت اللہ کے سوا اور کسی سے نہ کہو، دوسرا یہ کہ وسیلہ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا کام ہے صرف اللہ سے سچی نیت سے مانگنا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں جو ہماری مزید ہیلپ ہوتی ہے وہ درود ابراہیمی سے ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی زندگیوں میں وہ معجزات ہوتے ہیں جس کو آنکھ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی، جس کو عام انسان کی عقل انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ ایک اور مشاہدہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہے کہ میں کچھ بزرگوں سے فون کر کے اپنے حالات بتا کے ان سے پوچھتی تھی کہ مجھے بتائیں کہ میں کون سی سورت پڑھوں، میں کون سی آیت پڑھوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ فائنینشیل مسئلہ ہے، میرے گھر میں فلاں کا جادو کا مسئلہ چل رہا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں پرابلم ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں ان بزرگوں کو فون کر کے کبھی کوئی سورت لے رہی ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، کبھی کوئی سورت پڑھنے کے لیے لے رہی ہوتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا درود ابراہیمی کی جو جرنی شروع ہوئی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مددگار تو صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں ان بزرگوں کو فون کر کے ان سے وہ سورت یا آیت پڑھنے کو لے رہی ہوتی تھی تب بھی میرا یقین یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ جو میرا ڈائریکٹ ریلیشن شپ تھا نا اللہ تعالیٰ سے، اس کے بیچ میں وہ لوگ آ رہے تھے۔ اور ایک بات آپ چھوٹی سی سوچیں نا، ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کے خاوند چلے یا آپ کے والد صاحب ہیں، کچھ بھی جو بھی آپ کی فیملی ہے اس میں ایک ایسا والد نہیں والدہ، یا پھر ایک اپنے ان 3 رشتوں میں سے کسی ایک کو چن لے، یا خاوند یا والد یا والدہ، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ نے اپنی والدہ سے بھی کہہ دیا، یا اپنے خاوند سے کہہ دیا، یا اپنے ہسبینڈ سے، یا اپنے فادر سے، جن سے بھی کہہ دیا، اس کے بعد جا کر آپ ہر تیسرے بندے سے مدد مانگی جا رہے ہیں۔ تو جب آپ کی فیملی، آپ کے مدر، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے فادر کوشش کر رہے ہیں آپ کا وہ مسئلہ سولو کرنے میں، پھر آپ باقیوں کو بھی جا کے بول رہے ہیں، تو کہیں گے نا یار اس کا مسئلہ سولو کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ اٹھ کے دوسرے لوگوں کو بھی بولی جا رہی ہے یا بولا جا رہا ہے، تو کوفتی ہوگی۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کو کوفت ہو جائے گی، جاؤ پھر اس سے مدد لے لو۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ یہ جو خیالات شیطان ڈالتا ہے نا، اس سے نہیں پوچھو گی تو کیسے پتہ لگے گا اس کو کہ تمہارے لیے پرابلم ہے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ یا اکثر اوقات یہ جو خیال آتے ہیں کہ اللہ کا نام ہی تو لیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ واقعی اللہ کا نام لے رہے ہیں، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہن شرک کری تھی، لیکن
آپ اللہ سے مدد جب چاہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طریقے سے ہدایت کے راستے پہ لے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے اپنی پرابلم نہ کہی ہو. فار ایگزامپل آپ کی مسئلے کا حل جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک آیت ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ جائے گی. ایک بہن تھی جن کا دور دور سے کوئی ان کو درود ابراہیمی کے بارے میں بتانے والا نہیں تھا, لیکن جب وہ ایک دن بہت روئی تو خواب میں ان کو 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بشارت ہوئی. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, ہے نا؟ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ریلیشن شپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ جب آپ ایک صدر ہے اس تک ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں اس کے سیکرٹریز سے بات کرنے کی؟ آپ تو بڑے فخر سے کہیں گے کہ نہیں میں تو اس صدر سے ڈائریکٹلی بات کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ سے بھی ڈائریکٹلی کریں نا بات. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے میں وقت لگتا ہے اور یہ تبھی انڈرسٹینڈ ہوتی ہے, انہی پہ کرم ہوتا ہے جو درود ابراہیمی کی جرنی شروع کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو 2 قیدی تھے جن میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور ہوا, تو جب وہ رہا ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا. تو سننے میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے تم نے کیوں نہیں مانگا؟ کیا میں تمہیں سیپریٹ کروانے میں, تمہیں اس قید سے رہائی دلانے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو پھر اس کے بعد وہ 7 سال مزید اسی جیل میں رہے. اب یہ کیا بات ہے؟ وہ ہم دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, جو انبیاء کرام ہیں ان کا لیول اور ہر اس شخص کا لیول جو اللہ کے راستے پہ چل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جج کرنے کا کرائٹیریا بھی ہائی کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ رحم بھی ہائی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نہیں نکالا گیا, نکلے وہ, لیکن تھوڑا سا ان کو ان کا کرائٹیریا ہائی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے اچھا مجھ سے ہی مدد مانگنی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. فرض کریں آپ کے اسکول میں ٹیچر ہیں, آپ کی کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس, ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, ایک ایسا جو ہر وقت فیل ہوتا رہتا ہے اور ایک ایسا جو 90% مارکس سے کم ہی نہیں آتے. رائٹنگ بہت اچھی ہے, ٹیچر کی بات ماننے والا, اور کلاس میں جو ہے وہ بہت بہترین پرفارمنس ہے اس کی. تو پہلی چیز تو یہ کہ جب اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہوگی 90% والے بچے کی 89 پہ بھی آئے گی نا, تو آپ پہلے تو وجہ ڈھونڈیں گے, بیمار تھا, کیا تھا. اگر کچھ نہیں تھا, ایسے ہی ڈاؤن ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے ٹیچر تھوڑا ناراض ہوگی کہ یار تمہیں کیا ہو گیا, تم تو بہت اچھے نمبر لیتے تھے. ایسے ہی ہوگا نا. جبکہ وہ جو بچہ فیل ہو رہا ہے وہ پاس ہونے کی غرض سے صرف C+ بھی گریڈ لے لے گا تو ٹیچر اس کو اپریشیٹ کرے گا. اگر ایک اچھا ٹیچر ہوگا نا اپریشیٹ کرے گا, ٹرسٹ می آن دس. اساتذہ اور ماں باپ کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایک نالائق بچے کے اندر بھی انفیوز کر سکتے ہیں محنت اور کامیابی کی لگن. اور اس کا واقعہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے, جس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کے اوپر آتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کرائٹیریا ہمارا ہائی کر دیتے ہیں, اس طرح انبیاء کرام کو بھی کرائٹیریا ہائی ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا. اسپیشلی جب اتنی فیورز انسان کے اوپر آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کو فیورز مل رہی ہیں نا تو ڈریں بھی اس عذاب سے جب آپ ناشکری کریں گے تھوڑی بہت. یہ بات انڈرسٹینڈ 110% کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی فیورز دی ہیں کہ اب بس آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, تو جہاں آپ نے ناشکری کر دی چھوٹی سی بات پہ اس پہ ڈریں, خوف رکھیں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ پھر عذاب بھی بہت بڑا آتا ہے. وہ واقعہ تھا نا کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے, انہوں نے کچھ معجزات مانگے. انہوں نے کہا ہمیں اس طریقے سے کچھ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو یہ معجزہ دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے ناشکری کی یا مان نہ لائے تو میں بہت بڑا عذاب دوں گا. اب کیونکہ وہ اتنے محبوب نبی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب دے دیا, اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے. تو اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد واقعی جنہوں نے نہیں ہدایت پہ آنا وہ نہیں آتے, تو اگر یہ نہ آئے تو عذاب آئے گا, اور پھر اس عذاب کے اندر وہ بھی پس جائیں گے جو کہ ہدایت پر ہیں. بے شک ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی, ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد تو جنت ہی دیں گے, لیکن اس عذاب سے تو وہ بھی گزریں گے. یا جو بھی سینیریو تھا, یا ان گناہگاروں کے لیے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے.
تو یہ بات انڈرسٹینڈ رکھیں کہ اگر آپ کو فیورز مل رہی ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں فیورز کی برسات کر دی ہے، تو اس نافرمانی سے بھی ڈریں، اپنے آپ کو بیٹر کی طرف لے کے جائیں۔ ویسے درود ابراہیم پڑھنے والا شخص اس کے دل میں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ آپ لوگوں کا جو ریلیشن شپ ہوگا اللہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز حقیر لگے گی، آپ کی وہ خواہشیں جو دنیا کے لیے تھیں وہ سب چھوٹی لگیں گی، اور وہ ایسے مکمل اور پوری ہوں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے مکمل ہوگی بات۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔